اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ، آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے جس کا عنوان ہے کھڑی حرکات۔ ما قبل میں ہم نے کچھ اسباق پڑھے تھے جن میں حروف مدہ، تنوین اور حرکات کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج بھی اسی طرح کا ایک اہم سبق ہے جس کا عنوان کھڑی حرکات ہے۔ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش، اس کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ جیسے زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، ایسے ہی کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو ادا کرتے وقت جو لہجہ اور جو ساؤنڈ بنتی ہے، ویسے ہی خوب ہو ساؤنڈ اور لہجہ حروف مدہ کو ادا کرتے وقت بنتا ہے۔ یعنی کھڑا زبر حروف مدہ میں سے الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے۔ یعنی ان دونوں کے ساؤنڈ بھی اور لہجہ بھی بالکل سیم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک ہی ہر الف یعنی 2 حرکات تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ یعنی جتنا حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے اتنا ہی ہم کھڑی حرکات کو بھی لمبا کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ رب العالمین میں صرف ایک ایگزامپل لکھی ہے، تو رب العالمین میں عین کے اوپر کھڑے حرکات میں سے کھڑا زبر ہے، اور میم یا زر می، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ یعنی ایک حروف مدہ میں سے اور دوسری کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر۔ اب جتنا ہم رب العالمین میں سے آ کو جتنا لمبا کریں گے اتنا ہی مین کو لمبا کریں گے۔ یعنی کھڑی حرکات اور حروف مدہ کی لمبائی، ان کے ساؤنڈ وہ بالکل سیم ہے، لہجہ بھی ایک جیسا ہے۔ تو یہاں سے دیکھ کے اس کو یاد کرنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے کھڑی حرکات کہتے کسے ہیں؟ یہ لکھا ہے کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ تو کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات تک کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل کچھ حروف میں نے لکھے ہیں، یہاں پہ سارے نہیں لکھے، ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں، سبق زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو با، کھڑا زبر با، پہلے تو با کو کتنا لمبا کرنا ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر آیا ہے تو اس کو بھی لمبا کریں گے۔ تو با، کھڑا زبر با، با، کھڑی زیر بی، با، الٹا پیش بو، با، بی، بو۔ ایسے ہی تا نہیں لکھا، سا، کھڑا زبر سا، سا، کھڑی زیر سی، سا، الٹا پیش سو، سا، سی، سو۔ آگے جیم، کھڑی زبر جا، جیم کو لمبا کریں گے 3 حرکات تک، جیم، کھڑی زیر جی، جیم، الٹا پیش جو، جا، جی، جو۔ دال، کھڑی زبر دا، دال، کھڑی زیر دی، دال، الٹا پیش دو، دا، دی، دو۔ اب دال کو بھی 3 حرکت تک لمبا کریں گے، صرف دال کو لمبا کریں گے۔ اوپر جب کھڑی حرکات آ گئی تو جب ہم توڑ کریں گے تو توڑ میں دال کو لمبا کریں گے۔ جب اس کا جوڑ مکمل ہو جائے گا تو دال کے اوپر جو حرکت ہے اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے 1 حرکت تک، دا۔ اب ہم نے دال، لفظ دال کو پڑھتے ہوئے اس کو ہم نے لمبا کیا ہے 3 حرکت تک، دال۔ ایسے ہی جیم کو بھی، لیکن جب ہم نے دال کو ادا کر لیا اب ہم اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس کے اوپر جو حرکت ہے اب اس حرکت کو پڑھ رہے ہیں، تو حرکت کے مطابق اس کو لمبا کریں گے۔ تو دا، دی،
دو. ایسے ہی نیکسٹ ہے زا کھڑا زبر زا زا کھڑی زیر زی زا الٹا پیش زو زا زی زو. اسی طرح سین. اب سین میں سیٹی کے بعد آتی ہے یہ حروف صفیریہ میں سے تینوں حروف ہیں زا سین اور صاد. اب زا آسان ہے، سین باریک پڑھیں گے، اس کی ساؤنڈ باریک ہوگی لیکن سی ٹی کی آواز آئے گی سین سین کھڑا زبر سا سین کھڑی زیر سی سین الٹا پیش سو سا سی سو. آگے صاد. اب صاد کی بھی سیٹی کی آواز آئے گی لیکن صاد اور سین میں ڈفرینس یہ ہے کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے تھے اس لیے صاد کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اور آسان طریقہ حروف کو موٹا کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی منہ بھر کے آواز آتی ہے اور منہ کھول کے جب آپ کسی ورڈ کو پڑھتے ہیں تو وہ خود بخود اس کی ساؤنڈ جو ہے موٹی ہو جاتی ہے. تو صاد کھڑا زبر صا صاد کھڑی زیر صی صاد الٹا پیش صو صا صی صو. ضاد کھڑا زبر ضا ضاد کھڑی زیر ضی ضاد الٹا پیش ضو ضا ضی ضو. اب اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ اوپر دال لکھا ہوا ہے تو دال باریک ہے، ان کی ساؤنڈ بالکل سیم ہے لیکن دال باریک ساؤنڈ والا ورڈ ہے. اور ضاد جس کو میں نے ادا کرنے کا طریقہ بتایا بھی تھا، یہ ضاد اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے، پور کر کے پڑھتے ہیں اس کو. اسی طرح آگے ہے طا. اب یہ طا اس کی ساؤنڈ بھی موٹی ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. طا کھڑا زبر طا طا کھڑی زیر طی طا الٹا پیش طو طا طی طو. اسی طرح ضا. اب اوپر دیکھیں زا ہے تو زا کو سختی سے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. اور ضا اس کی ساؤنڈ تو موٹی ہے لیکن اس کو زا کی طرح اس کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. ساؤنڈ اس کی موٹی ہوگی لیکن سی ٹی کی آواز اس میں نہیں آئے گی. ضا کڑا زبر ضا ضا کھڑی زیر ضی ضا الٹا پیش ضو ضا ضی ضو. ایسے ہی عین کھڑا زبر عا عین کھڑی زیر عی عین الٹا پیش عو. اب اس میں حمزہ کی آواز اور عین کی آواز جو ہے وہ دونوں ملتی جلتی ہیں، اس لیے عین کی آواز جو ہے یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد جا کے یہ ادا ہوگی. تو اس ضروری بھی ہے کہ آپ عین کی جگہ حمزہ پڑھتے رہیں اور حمزہ کی جگہ عین پڑھتے رہیں تو معنی بدل جاتا ہے، اس لیے پریکٹس کرنی ہے. عا عی عو. اسی طرح قاف کھڑی زبر قا. یہ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ایک کاف باریک ہے اور یہ قاف، ٹھیک ہے، یہ موٹا کاف ہے، ٹھیک ہے. قاف کھڑی زیر قی قاف الٹا پیش قو قا قی قو. میم جیم کی طرح اس کی آواز ناک میں کوشش کرنی ہے کہ آواز منہ سے باہر آئے، ٹھیک ہے. میم کھڑی زبر ما میم کھڑی زیر می میم الٹا پیش مو ما می مو. واو یہ شروع میں ہونٹ گول ہوں گے،
اور درمیان میں ہونٹ کھلیں گے اور آخر پہ پھر کھولیں گے. واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو. حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. اب یہ آئے تو اس کو آیا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. جیسے اعوذ، اعوذ پہلے الف ہے حمزہ اور اس کے بعد عین ہے، تو دونوں کی ساؤنڈ کے اندر ڈفرینس ضروری ہے، ورنہ معنی بدل جاتا ہے اور بعض اوقات معنی کفر کی حد تک چلا جاتا ہے. تو اس لیے ان کے ساؤنڈ پہ پریکٹس کرنی ہے. دوسرا جو کھڑی حرکات پہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے، تو 4 چیزیں ہی اس میں موسٹ امپارٹنٹ ہوتی ہیں. پہلی حرکات تھی، تنوین ہو گئی ہے، اور حروف مدہ کھڑی حرکات یہ ایک ہی چیز ہے، اور اس کے بعد حروف لین کا سبق ہے. یہ 4 چیزیں ایک آیت کے اندر، ان 4 چیزوں کے ساتھ اگر انسان پریکٹس کریں اور یہ اچھے طریقے سے ازبر ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا ناظرہ جو ہے اس کے اندر غلطی نہیں ہوگی. تو انسان قرآن کو مجہول پڑھنے سے 70% بچ جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہم انشاءاللہ العزیز جب حروف لین کا سبق کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہم آیات کی پریکٹس کریں گے. اس میں یہ آپ کو اور زیادہ آسانی کے ساتھ یہ سبق سمجھ آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا